السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے امرو عیار اور ویران قلعہ۔ امرو ان دنوں ملک روم کے بادشاہ کا شاہی مہمان بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کا حال پیغام لے کر ملک روم کے بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور ملک روم کے بادشاہ نے اسے اپنا شاہی مہمان بنا لیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اسے انعام و اکرام بھی دیا تھا کہ امرو اس سے بے حد خوش تھا۔ لیکن آج جب وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو کر گیا تو اس نے خلاف معمول بادشاہ کو بے حد رنجیدہ دیکھا۔ حضور بادشاہ سلامت، نصیب و دشمنا، آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ امرو نے بڑے ادب سے کہا۔ اوہ نہیں خواجہ امرو، ہم بیمار نہیں ہیں، لیکن ہم بے حد رنجیدہ ہیں، اس لیے کہ ہماری بیٹی شہزادی انارکلی شدید بیمار ہو گئی ہے اور حکیم اس کا علاج نہیں کر پا رہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا ہے شہزادی کو؟ امرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، رات کو وہ اچھی بھلی اپنے خاص کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اور صبح جب کنیزیں اسے جگانے گئیں تو وہ بے ہوش تھی، اور تب سے اب تک اسے ہوش نہیں آ سکا۔ سب شاہی حکیم بھی مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، کیا میں شہزادی صاحبہ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں؟ امرو عیار نے کہا، ہاں کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ خواجہ امرو بھی اٹھا اور پھر بادشاہ کے ساتھ وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ایک پلنگ پر شہزادی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور شاہی حکیم اور دوسرے بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر مایوسی کے آثار ہی دکھائی دے رہے تھے۔ امرو بادشاہ سے اجازت لے کر شاہی مہمان خانے میں بنے ہوئے ایک علیحدہ کمرے میں آ گیا، اور اس نے دروازہ بند کر کے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھی رکھ کر اسے دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شہزادی انارکلی کو کیا بیماری ہے اور وہ کیسے صحت یاب ہو سکتی ہے؟ امرو عیار نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی انارکلی کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ بادشاہ اور شہزادی کے خلاف اس کا سپہ سالار آصف سازش کر رہا ہے۔ اس نے ایک کنیز کی مدد سے رات کے وقت شہزادی کی ناک سے جادوئی پھول لگا دیا، جس کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اگر اس بے ہوشی میں 2 روز گزر گئے تو شہزادی ہلاک ہو جائیں گی، اور چونکہ بادشاہ کو شہزادی سے بے حد لگاؤ ہے، اس لیے وہ بھی اس کے ہلاک ہونے پر شدید بیمار ہو جائے گا، اور اس طرح سپہ سالار کی سازش کامیاب ہو جائے گی اور وہ ملک پر قبضہ کر کے خود بادشاہ بن جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس سازش کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ اس جادوئی پھول کا ایک ہی توڑ ہے، اور وہ ہے 7 رنگ والا پھول، جو کہ ہر 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ ملک آذر کے شمال میں واقع ایک کھنڈر نما قلعے کے اندر موجود ہے، اور سپہ سالار کو بھی اس کا علم ہے، اس لیے اس نے اس کی حفاظت کے لیے وہاں اپنے سپاہی تعینات کر رکھے ہیں، اور ویسے بھی اس پھول کو ہر آدمی نہیں توڑ سکتا۔ اس پھول کو توڑنے کے لیے پہلے اس کا محافظ اژدہوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور یہ پھول ایک پرانی دلدل کے درمیان ہے جہاں انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس پھول کو 2 روز کے اندر توڑ کر لایا جائے اور شہزادی کو سونگھا دیا جائے تو شہزادی ہوش میں آ جائیں گی، اور سپہ سالار کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا میں اس پھول کو حاصل کر سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، ہاں، بشرطے کہ تم عقل مندی سے کام لو۔
ورنہ تم خود ہلاک ہو جاؤ گے، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ گڑیا جیسی ہو گئیں۔ تو امرو نے اسے زنبیل میں ڈالا اور ایک بار پھر بادشاہ سے ملاقات کرنے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جیسے ہی اس کے دوبارہ آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً اپنے خاص کمرے میں اسے بلوا لیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ شہزادی اور آپ کے خلاف انتہائی گہری سازش ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس سازش کرنے والے کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ سازش سامنے آ گئی ہے، امرو عیار نے کہا۔ وہ جان بوجھ کر سپہ سالار کا نام چھپا گیا تھا تاکہ بعد میں بتا کر اسے بادشاہ سے مزید انعام حاصل ہو سکے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسی سازش؟ جلدی بتاؤ۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا تو امرو نے بولنے والی گڑیا کی بتائی ہوئی ساری بات بتا دی۔ اوہ، پھر تو اب بہت کم وقت بچا ہے۔ 2 روز میں ملک آذر پہنچنا اور وہاں سے پھول حاصل کر کے واپس آنا تو بہت ناممکن ہے۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، امرو عیار نے کہا۔ لیکن کیا؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ اگر آپ اجازت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ زیادہ راہ بھی دے دیں، امرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا۔ اوہ، میں تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں گا، خواجہ امرو، بادشاہ نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو ایک غلام داخل ہوا۔ لے آؤ جلدی، بادشاہ نے حکم دیا تو غلام واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے سکوں سے بھری ہوئی 10 تھالیاں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ یہ لو، یہ تمہارا پیشگی انعام ہے۔ اگر تم مجھے اور شہزادی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں واقعی اس قدر انعام دیا جائے گا کہ تم 7 بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر بن جاؤ گے، بادشاہ نے کہا۔ تو امرو نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور سونے کے سکوں کی تھیلیاں اٹھا کر اس نے اپنی زنبیل میں ڈال لیں۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، میں 2 روز گزرنے سے پہلے پھول لے کر واپس یہاں پہنچ جاؤں گا، امرو نے کہا، اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ واپسی شاہی مہمان خانے میں آیا اور پھر ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اپنی زنبیل سے اس نے اسے ملک آذر کے لیے اس ویران کھنڈر قلعے کے قریب پہنچانے کا حکم دیا۔ تو قالین ہوا میں اٹھا اور پھر کافی بلندی پر جا کر وہ انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ امرو کو معلوم تھا کہ اڑن قالین اسے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا دے گا، اس لیے اس نے اڑن قالین استعمال کیا تھا، اور پھر واقعی 1 گھنٹے بعد قالین ایک ویران اور کھنڈر نما قلعے کے قریب زمین پر اتر گیا۔ تو خواجہ امرو قالین سے اترا اور اس نے قالین لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال لی اور قلعے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ قلعے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا امرو عیار پھول تک پہنچ پائے گا؟ کیا انارکلی شہزادی بچ پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی اگلی قسط آپ کو ہمارے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی مل جائے۔